اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی، فرمایا وہی رب ہے جس نے تمہیں ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کواری پاک مریم و نفخت فیہ قدم ہیں عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے اول آیا۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ کسی کو پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہ اسی کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے دلائل النبوت کے، کہ اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند سے میلاد شریف پڑھنا ہونا، وہ تو سارا اس کے اندر لکھا ہو، وہ سارا اس کے اندر لکھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی۔ اور اس ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں ان کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف میں اس بات کو بڑے واضح کر کے لکھتے ہیں کہ نعمت اللہ سے کیا مراد ہے، نعمت اللہ سے کیا مراد۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑی نعمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اور بھی، آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی نعمت، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نابینا فرما دے، جس کو اللہ نہ دکھائے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس سے جو دو نعمتیں اس نے واپس لی نا، تو بدلے میں قیامت والے دن ان دو نعمتوں کے بدلے جنت عطا فرما دے گا۔ آنکھ نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، ہاتھ کے اندر ہاتھ کی حرکت نعمت ہے، یہ انگلیوں کو قریب ہو جانا نعمت ہے، ہڈیوں کا ہل جانا نعمت ہے، ہمارے جسم میں جو جوڑ ہے یہ سارے نعمت ہے۔ کہیں کوئی ہڈی رک جائے، کوئی ہڈی رک جائے تو بندہ خراب، سارا بندہ خراب۔ ایک ڈسک ہل جائے، این بیٹھا ہے، ہلتے کیوں نہیں جناب؟ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا جی بیٹھا، کیا وہ کہتا شرٹیکا کا پرابلم ہو گیا مجھے، کیا ہو گیا؟ شرٹیکا ہو گیا، پٹھا کھینچا گیا میرا۔ تو جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک جوڑ، ایک ایک پٹھا، سانس اللہ کی نعمت ہے، منہ میں دانت اللہ کی نعمت ہے، اور زبان نعمت ہے، اور زبان کے ارد گرد جو پانی رکھا ہوا ہے وہ بھی نعمت ہے، لیکن وہ کسی نعمت کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کسی نعمت کا احسان نہیں جتلاتا کہ دیکھو میں نے تمہیں آنکھیں دی تو میں نے تم پر احسان کی، میں نے تمہیں ہاتھ دیے تو میں نے تم، کبھی آئیے کوئی حدیث پڑھی ہے کہ جس میں اس نے کہا میں نے ہاتھ دیے تو میں نے احسان کیا، میں نے کان دیے تو احسان کیا، میں نے تمہیں چلنے والا بنایا؟ اس نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا محبوب دے کر تمہیں احسان کیا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں ان کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور یہ نعمت کون ہے؟ تو فرمایا میں محمد رسول اللہ نعمت ہوں، میں اللہ کی نعمت ہوں، سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے فقہ اکبر، فقہ، اس کی شرح لکھی ہے، شرح فقہ اکبر، اس میں عصمت انبیاء کے چیپٹر میں یہ لکھا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑے بڑے عجوبے بنائے، یعنی عجوبے سے مراد ہے حیران کر دینے والی چیزیں۔ کیا کر دینے والی؟ حیران کر دینے والی چیزیں۔ مختلف جانور دیکھ لیں، کسی کا ناک لمبا ہے، کسی کے دانت لمبے ہیں، کسی کی گردن لمبی ہے، کسی کی ٹانگیں لمبی ہیں، کسی کو زمین پہ لٹا دیا، کسی کو ہوا میں اڑا دیا، کسی کو پانی کے اندر پیدا کر دیا، کسی کو سرنگوں میں بنا دیا۔ جہاں اس نے جو چاہا اپنی کاریگری کا اعلیٰ ترین مظہر شاہکار پیدا کیا، اور کہا کسی نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار دیکھنا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اس سے بڑا کوئی شاہکار نہیں، اس سے بڑا کوئی شاہکار۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنایا اس کو اپنی مرضی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنایا ہے اس کو اپنی مرضی سے بنایا۔ ہاتھی اپنی مرضی سے بنایا، اونٹ اپنی مرضی سے بنایا، دریائی گھوڑا اپنی مرضی سے بنایا۔ ہر مخلوق اس نے اپنی مرضی سے بنائی، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو محبوب کو محبوب کی مرضی سے بنایا۔ محبوب آپ کی کیا مرضی؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ یہ حدیث رسول ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث رسول تین طرح کی ہوتی ہے۔ حدیث رسول نمبر ایک کو کہتے ہیں حدیث قولی۔ حدیث قولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان وحی ترجمان سے کوئی بات کہیں وہ حدیث قولی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل مبارک کریں وہ حدیث فعلی ہے۔ اور آپ کے سامنے کوئی بات چیت کی جائے آپ اس کو رد نہ کریں، اس کا انکار نہ کریں، اس حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حضرت حسان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کہا حضور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ نے چاہا۔ تو حضور نے انکار نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا حسان تو صحیح نہیں کہہ رہا، حسان تیری بات مبالغے میں ہے، حسان تو نے حد سے تجاوز کر دیا، تجھے پتہ نہیں میں نے تو کہا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری شان کو ایسے مت بڑھاؤ جیسے یہود و نصارہ اپنے نبیوں کی شان بڑھاتے تھے۔ تو کہا تو حد سے بڑھ گئے، کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ سنیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کی بات سنی، مسکرا کے سنی، اور پھر دعا دی یا اللہ حضرت حسان کی جبریل کے ذریعے سے مدد فرما۔ حضرت حسان کی کس کے ذریعے سے مدد فرما؟ جبریل کے ذریعے۔ تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا اسلام میں آپ کا مقام، مرتبہ، شان کیا ہے؟ آپ اس وقت مدینۃ العلم کے شہر کے دروازے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت بھی سنائی ہوئی تھی من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ علی اور میں نور واحد سے بنے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان کا اور میرا تعلق ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تعلق۔ ساری خوشخبریاں سنائی ہوئی تھی ان کو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا، کہا ابا جان آپ کا اس امت میں کیا مقام اور مرتبہ؟ تو آپ نے فرمایا انا رجل من المسلمین، یہ نہیں کہا میں پیر طریقت ہوں، یہ نہیں کہا میں راہبر شریعت ہوں، بلکہ کہا میں مسلمانوں کے بندوں میں سے ایک عام سا بندہ ہوں۔ اسلام کا مزاج یہ، اسلام کا مزاج یہ، منہ پہ تعریف کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اپنے منہ کہہ کر کسی سے تعریف سننا مومن کے لیے حرام ہے۔ مومن کے لیے ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ان کے لیے تعریف جائز ہے، ایک بڑھی دی تعریف کرنا جائز ہے۔ بڑھی دی تعریف، انہیں کھانا اچھا بنایا ہوئے وہ تعریف کرو، اور کہتے آج تو بہت چنگا کھانا ہوتا، کدی مرچا تیز بھی ہوتا ہمیں کہا تو بہت چنگا کرے۔ یہ گھر کے حسن سلوک کے لیے،
گھر کے حسن سلوک کے، اس لیے کہ وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے، وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے، تو وہاں آپ تعریف کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑے سونے سوٹ پایا تو فلاں تو کام بڑا چنگا کیتا ہے، اس کی تعریف جائز ہے، کیونکہ وہاں وہ ہے یا اس کا شوہر، تیسرا کوئی نہیں۔ اور جب مجمع میں آئیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی مجمع میں بیٹھ کر، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے اسپیشل ممبر لگواتے تھے، فرماتے تھے حسان یہاں بیٹھ کر ہمارا حسن و جمال، ہمارے کمالات، ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصیات عطا فرمائی وہ ہمیں سناؤ ذرا، اور پھر آپ خوش ہوتے تھے۔ تو ایک صرف ذات ہے جن کی تعریف ان کے منہ پہ کرنی جائز ہے، لہذا کسی کی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی نہیں کرنی چاہیے، چاہے جو مرضی ہو، چاہے جو مرضی بیٹھا ہو، کوئی نہیں منہ پہ تعریف کرنی چاہیے۔ منہ پہ تعریف کرنے سے انسان ریاکار ہو جاتا ہے، انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ریاکار ہوتا ہے۔ تو حضرت حسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ بیٹھ کر یہ کہا، یعنی سامنے، کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسے آپ کو بنایا۔ پھر بات ہوئی کہ بھئی بنانے سے پہلے جب کوئی تھا ہی نہیں، جب بنانے سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں تو پھر اس کو کیسے پوچھ پوچھ کے بنایا؟ اس کے لیے جامع ترمذی کی یہ روایت پڑھنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا۔ کن کو تخلیق فرمایا؟ قلم، وہ جو لوح محفوظ کا قلم ہے اس کو تخلیق فرمایا، اسے فرمایا اکتب، لکھو۔ پھر اس کو زبان بھی دی بولنے کے لیے، اور اس نے کہا مکتب، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا اکتب القدر، قدر لکھ، ما کان وما یکون، ابداً، جو تجھ سے پہلے ہوا اور جو تیرے بعد قیامت تک ہوگا وہ سارا لکھ دے۔ تو محدثین نے کہا اس حدیث نے بتایا اگر سر قلم سب سے پہلے تھی پھر اس سے یہ کیوں کہا کہ جو تجھ سے پہلے ہوا وہ بھی لکھ دے؟ کہا اس کا مطلب ہے قلم سے بھی کوئی شے پہلے تھی، اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق تھی۔ اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارۃ النص۔ کسی شے سے مسئلہ چار طرح سے پتہ چلتا ہے، کسی شے سے وہ کہتے ہیں اے تے لکھیا ہی کدھر نہیں ہویا، اے تے کدھر لکھیا ہی نہیں ہویا، اے جڑا تسی مسئلہ کڈیا وچوں یہ تے لکھیا ہی نہیں کدھر۔ اور اللہ دے بندے کسی مدرسے ہی بیٹھ کے تو اصول شاشی پڑھی ہوندی تو تینوں پتہ ہوندا نا، کسی آیت سے مسئلہ چار طرح سے نکلتا ہے۔ یہاں عبارت النص سے لفظ بتا رہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، لفظوں نے بتا دیا وضو کر لو۔ اشارۃ النص، اشارہ تو نہیں، یہ دوسرا ہے، دوسرا اشارہ، دوسری دلالت ہے، اشارۃ النص ہے۔ نص کی دوسری قسم ہے کہ جناب لفظوں میں تو نہیں لکھا ہوا لیکن لفظ بتا رہے ہیں کہ کوئی اور چیز بھی ہے۔ جب اسے کہا کہ اے قلم لکھ دے، اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا جو تجھ سے پہلے ہوا ہے۔ تو پھر تو بات اشارہ دے رہی ہے، اگر قلم سب سے پہلے ہوتی تو وہ آگے سے یہ کہتی مولا میرے سے پہلے کوئی نہیں ہے، مولا میرے سے پہلے کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے نہیں کہا، اس لیے کہ اس کو پتہ تھا کہ اس سے پہلے مخلوق میں کوئی نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے نور کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ اس نے وہ لکھ دیا سارا، اس نے وہ لکھ دیا سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بے مثال باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے آدم علیہ السلام سے لے کے میری اماں جان سیدہ آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا تک پاک پشتوں میں اور پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ پاک پشتوں میں، اور اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک کہ آدم سے لے کے حضرت سیدہ آمینہ تک جس کا بھی جس سے نکاح ہوا وہ رائج الوقت جائز اور شرعی نکاح ہوا، جائز الوقت، رائج الوقت، رائج
وقت جائز اور شرعی نکاح ہوا، اور دوسرا جس کا بھی جس سے نکاح ہوا دونوں ہی مسلمان تھے، دونوں ہی، مرد بھی مسلمان تھا، عورتیں بھی مسلمان تھی۔ تو جتنے آپ کے آباء و اجداد میں افراد مرد ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی پشت میں تھے تو پیشانی ماتھے پہ نور محمدی چمکتا تھا، اور جب وہ نور محمدی منتقل ہو کے خاتون میں چلا جاتا تو پھر ان کی پیشانی چمکا کرتی تھی۔ اس میں لکھا، یہ دلائل النبوت، یہ میں اردو والی انج لے کے آیا تاکہ اگر کوئی بندہ بڑا جنا جوان کبھی میں دکھاؤ تو ان کھول کے پڑھا بھی سکے، عربی تو نہیں ان پڑھنی آنے، انہوں کا بھائی اے اردو پڑھ لے تاکہ تین گل سمجھ آ جائے۔ اس میں لکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے ساتھ آمینہ بنت وہب کے قبیلے کی طرف جا رہے تھے۔ ایک خاتون جڑی علم تسخیر دی بڑی ماہر سے، اس نے جب یہ دیکھا کہ سیدنا عبداللہ کی پیشانی پر بڑی نورانیت ہے، اس نے حضرت عبداللہ کو دعوت دی، میرے ساتھ نکاح کر، میرے ساتھ نکاح کر۔ آپ نے فرمایا دو باتیں، ایک تو میں اپنے ابا جان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، دوسرا ان کی طبیعت ناساز ہے تو میں ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کو، اس کا مطلب ہے شروع ہی سے انسانیت کا کلچر ہے، ماں باپ بڈھے ہو جاتے کلیا نہ چھڈو نا، ماں باپ بڈھے ہو جاتے اے جڑے اولڈ ہاؤس ہی چھاڑا نے نا، انہاں دا اسلام مسلم کوئی مذہب ہے نا دا، اور جو بڑھاپے میں ماں باپ کو باہر نکال دیتے نا، وہ بھیڑیے سے بھی غلیظ جانور ہے، بھیڑیے سے بھی، بھیڑیا غلیظ جانور ہے، اس لیے کہ وحشی ہے، اس لیے کہ جب یہ کسی بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ ور ہوتا ہے تو کھاتا کوئی نہیں، مار ساری دیتا، کھاتا کوئی نہیں، مار ساری دیتا ہے۔ لیکن اس کے اندر غیرت کے دو پہلو ہیں، ایک غیرت کا اس کے اندر یہ پہلو ہے کہ اپنی جنس مخالف، اپنی مؤنث کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، اپنی مؤنث کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو جب اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو شکار لا کے کھلا کے ان کی خدمت کرتا ہے۔ ترک میں یہ مشہور ہے کہ اینج دے وفادار نہیں ہونا کہ تسی ماں باپ نو بھول جاؤ، اینج دے وفادار ہو کہ بڈھے ویلے بھی ماں باپ کی خدمت کرو، بڈھے ویلے بھی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ نے کہا نا میں نہیں ابھی شادی کر سکتا، ابھی میرے ابا جی بیمار ہے، میں ان کو گھر چھوڑ آؤں پھر آؤں گا۔ تو علامہ فرماتے ہیں اسی رات نکاح ہوا سیدہ آمینہ کے ساتھ، اور اسی رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ سے منتقل ہو کے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امانت چلی گئی۔ صبح آپ آئے، آپ نے فرمایا میرے ابا جی اجازت دے دی تھی، ان میں نکاح کر لا۔ تو کہنے لگی وہ جو رات کو نورانیت نظر آ رہی تھی اب نہیں آ رہی، وہ امانت اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دی گئی۔ تو اس کا یہ معنی سب سے اعلیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت آدم کی پشت میں رکھ کر ماتھے سے چمکایا اور جہاں سے جہاں کی طرف منتقل کیا۔ سارے نکاح شرعی ہوئے، رائج الوقت نکاح ہوئے اور جائز نکاح ہوئے، اور ایک مذکر سے ایک مؤنث کی طرف جب حضور منتقل ہوئے تو سارے ہی مسلمان مواہب تھے، کوئی بت پرست، کوئی شرک والا، کوئی اور کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا نہیں تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنی ولادت کے سارے قصے خود ہی سنائے۔ اگر کوئی اس کو پڑھ لینا عام بندہ بھی دلائل النبوت کو، اس کو یہ کہنے یہ سوال ہی ختم ہو جاتے ہیں میلاد شریف کتنے لکھا ہے۔ اس کا نام بابا جی نے لکھا ہے کہ امام ابو بکر احمد بن حسین البحقی، امام بیقی نے اس کا نام ہی نبوت کی دلیلیں لکھا ہوا، اس کتاب کا نام ہی نبوت کی دلیلیں، دلائل النبوت، نبوت کے دلائل یعنی نبوت کی دلیلیں، اس کتاب کا نام انہوں نے یہ رکھا۔ اور جو مومن ایمان کی نگاہ سے اس کو پڑھ لے اس کو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی جان بتاؤ میلاد شریف کیوں مناتے ہیں، کتنے لکھا؟ وہ کہ یار یہ تو سارا حدیث کے اندر لکھا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں منایا، عمر بن خطاب نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ نے نہیں منایا، اگر منایا تو لاؤ ان سے کوئی حدیث دکھاؤ۔ بابا ہمیں ان کی طرف جانے کی ابھی ضرورت ہی نہیں۔
ان کا تو درجہ ہے تیسرے نمبر پر. پہلے ہے قرآن شریف، پھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پھر اقوال صحابہ ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے بھی ثابت ہے، تو صحابہ کرام کی دلیل مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب میں پیدا ہوا نا تو پتہ کیا ہوا؟ جب میں پیدا ہوا تو فرمایا کہ میری اماں جان حضور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس سے ایک نور خارج ہوا. پھر اس میں یہ بھی لکھا، آپ سے خواتین پوچھتی آپ کی امی جان سے جویں سہیلیاں پوچھدیاں نہیں کٹھیاں کسی دا ویاہ ہو پھر سناؤ جی تندے نہیں کسی نے پوچھا ہونا. یاد رکھو مولانا صاحب یہ شاگردوں کو بتاؤ کہ کسی لڑکے سے کوئی لڑکا پوچھے نا یار تیرا نواں ویاہ ایسے پھر سنا اور ان کو چل گیٹ آؤٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. کہ اپنی بیویاں دے لباس نہ لاؤ، اپنی بیویاں دے لباس نہ دسو کسی نو کہ ساڈے آپس سے کی معاملات چل رہے. نہ کڑیاں دسن نہ منڈے دسن. یہ خیانت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں اس سے بھی سخت لفظ آیا، فرمایا جو عورت جو مرد اپنے پردے کی باتیں غیروں کو بتاتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے وہ کام غیروں کے سامنے کر رہے ہیں. تو بیوی سے الجھاؤ ہو گیا. تو ایک صاحب علم کہنے لگا یار میں دس دے کی مسئلہ تیرا چل. اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کی راز کی بات نہیں بتا سکتا. بیوی کی راز کی بات معاملہ نہیں سلجھا، طلاق ہو گئی. پھر انہوں نے پوچھا یار ہوں تو دس دے. کہنے لگے حضور نے مجھے غیر عورتوں کے بارے میں بات کرنے سے منع کیا. پہلے بیوی سی تا نہیں دسیا، پھر وہ غیر عورت ہو گئی تو پھر تا نہیں دسیا تو جان چھٹی نہیں. پھر کسے نہیں بنے لوگوں کے سامنے وہ جڑا فلانا بڑھیاں دا پسندیدہ مشغلہ تسی انہوں نے ایک گل دسو. پھر جس کار دے وچوں محلے دے جس کار وچوں تسی چاہو پوچھ لو. لہذا پردے کی باتیں باہر بتانے کی ضرورت ہے. یہ تعلیم دیں اپنے بچوں کو، باپ اور بیٹیوں کو ماں تعلیم دے بیٹے آپ کا اور آپ کے شوہر کا جو پردے داری والا معاملہ ہے وہ کسی کو بتانا نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ شے ہے. ناپسند. اس وقت بھی رواج تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان حضور کے بطن مبارک میں چلے گئے تو جو ان کی ایج فیلوز تھی ان کے ساتھ جن کی شادی ہوئی تھی کچھ آگے کچھ انہوں نے کہنا بیبیاں آمنا دسو نا وہ تسی سنو امید دے نال یہ پھر کی محسوس ہوتا ہے؟ یہ کی محسوس ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تانوں کی محسوس ہوتا ہے؟ سن تو کھٹا کھٹا جو محسوس ہوتا ہے کہ دل خراب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میں جب سے امید سے ہوں مجھے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں. مجھے کوئی کبھی تکلیف ہوئی نہیں. اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا، فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی دیر اپنی اماں جان حضور کے بطن انور میں رہے کبھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ نے آپ کی امی کو تکلیف نہیں پہنچنے دی. بغیر تکلیف کے دنیا میں تشریف لائے. ختنہ شدہ ہے، مختون، ناف بریدہ ہے. ختنہ شدہ میں 7 انبیاء شامل ہیں. 7 نبی پیدا ہوئے تو ان کے ختنے ہوئے تھے، لیکن ناف بریدہ یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. ناف بریدہ کا مطلب ہے کہ اندر کوئی خون دے نال کچھ نہیں ہو رہا، وگرنہ خون سے بچے کی پرورش ہوتی. ناف بریدہ کا مطلب ہے ناف بند ہے کہ مادر رحم مادر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے پرورش فرما رہا تھا. وہاں آکسیجن بھی پہنچ رہی تھی، وہاں خوراک بھی پہنچ رہی تھی، وہاں اعضاء بھی بن رہے تھے. سارا کچھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے بنایا اور بے مثل و بے مثال بنایا. اور جیسے حضور نے چاہا ویسے بنایا. جب بنانا تھا پھر اس کے اوپر علماء نے پوری گفتگو کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے سامنے رکھا جیسے اس کی شان، جیسے اس کی شان ہے. پھر اس نے پوچھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بتائیں آپ کی آنکھیں کیسے بنائیں؟
بتائیں آپ کی تہاڈی میری تہاڈی سارے یہ جویں دی اکھاں نہ ساڈیاں یہ اللہ نے اپنی مرضی دے نال بنائی تے جلے اپنے حبیب دی باری آئی تے پھر انہاں دی اکھاں انہاں دی مرضی نال بنائی. کنی خوبصورت اکھ بنائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کے بارے میں محدثین نے بیان کیا, کہا سیاہی والا حلقہ خوب سیاہ تھا اور سفیدی والا حلقہ خوب سفید تھا, آخر میں سرخی کے ڈورے پڑے ہوئے تھے. ایسے کوئی دیکھتا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو جایا کرتا تھا, آپ کی آنکھیں دیکھ کے فدا ہو جاتا تھا, اتنے خوبصورت. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں میں سرما ڈال کے بھیجا, قدرتی طور پہ سرما ڈال کے بھیجا. سرما ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ اے تھلے والی جڑی اکھا دے کنارے نے نا اے خوب گہرے سیاہ کیتے تاکہ دیکھنے والا سمجھے سرما پیا ہوئے, سرما پیا ہوئے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کے بارے میں کہتے ہیں اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورت تیکھا ناک تھا اور آگے کی طرف تھا اور آپ کے چہرے مبارک کے اوپر ایسے جچتا تھا کہ جیسے ناک سے انسان کی شان میں اضافہ ہو جاتا. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبروئیں مبارک تھی یہ بھاری تھی, بھاری. تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بھویں آپ کی بنا کے لمبی پلکیں لگائی, خوبصورت آنکھیں, اور چہرہ اتنا خوبصورت تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو ہمارے محدثین نے ایسے بیان کیا, کہا قرآن کی آیت پڑھو نا, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ, فرمایا چمکتے ہوئے چہرے پہ جب ایسے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ, فرمایا جب آپ کی زلفیں پڑتی تھی تو ایسے لگتا تھا سیاہ کالی رات میں چاند چمک رہا ہے. یہ وصف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ چلتے تھے تو آنکھیں جھکا کے چلتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اکھا جھکی ہوتی سن اور نک مبارک خوب سونا چمکتا ہوا نظر آتا سا, ہونٹ گلابی سرخ, گلابی. امام بغوی نے شرح السنہ میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کوئی دیکھتا نا تو ایسے محسوس ہوتا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اتنا حسین بنایا, اتنا خوبصورت بنایا کہ مثال دے کے سمجھایا کہ دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں سرخ انار کے دانے پڑے ہوتے, چہرہ چمک رہا ہے اور یہاں سے سرخی ساری چھائی ہوئی ہو, اور وہ مدھم نہیں ہوتی تھی, چمکتی رہتی تھی, پیشانی کشادہ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء ہاتھ میں ششن الکفین والرجلین, فرمایا ہاتھ گوشت سے بھرے ہوئے ہوتے تھے, پیر گوشت سے بھرے تھے, کندھے چوڑے تھے, اور دونوں کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. دونوں کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا. ایویں کوئی اٹھ کے کہے میں بھی نبی ہوں گا تو اپنی مہر دھا کی تھی. تو دونوں کندھوں, حضرت سلیمان فارسی یہ پہلے ہندو مذہب میں تھے, پھر عیسائی میں چلے گئے, پھر یہودیوں مذہب میں چلے گئے, پھر آئے. انہوں نے سارے مذہبوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا اور کہا کہ مدینۃ المنورہ میں جو اس وقت یثرب ہے اس جگہ پہ وہ نبی آئیں گے. 3 ان کی نشانیاں تمہیں بتا دوں. نمبر 1, صدقہ نہیں قبول کریں گے, تحفہ چھوڑیں گے نہیں, تحفہ لے لیں گے, اور ان کے 2 کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر لگی ہوگی. تو حضرت سلیمان فارسی ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان کی عمر 300 سال تھی, 400 سال, بک بک کرتے ہیں, کوئی نہیں ہے. میکسیمم سارے اختلافات سمیت حضرت سلیمان فارسی کی عمر 86 سال تھی بس جب آپ کی وفات, اس سے زیادہ نہیں تھی. دوسرے تیسرے مذہب سے مدینۃ المنورہ میں آ گئے. پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ایک دن تحفہ لے کے گئے تو آپ نے قبول فرمایا, تسلی ہوئی, ایک کل پوری ہو. پھر اگلے دن صدقہ لے کے گئے, آپ نے فرمایا یہ کیا ہے, کل یہ صدقہ ہے. آپ نے فرمایا تقسیم کر. اب ہم بیگ ادھر ادھر منڈلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا سلمان آؤ پیچھے, میں تمہیں نبوت کی مہر بھی دکھا دیتا ہوں, میں تمہیں نبوت کی. بھئی کتنے بندے نے سوچیا, کتنے سوچیا,
کہڑے مذہب وچ ہوئے گا سی، انہیں کتنے سوچیا کہ میں نبی آخر الزمان دی بارگاہ پیش ہواں گا تے میں انہاں دے دوواں کندھیاں دے درمیان نبوت دی مہر دیکھا گا، اور اللہ نے خیال چکے حضور دے سامنے کر دیا۔ اس لیے شاعر نے لکھا ہے، کہتے ہیں خدا کے نور کو اپنے جیسا بشر مانا تو کیا مانا، خدا کے نور کو اپنے جیسا بشر مانا تو کیا مانا، اور خاک مان کر مانا تو کیا مانا، یعنی کہ اس ہڈے جہی نے خاک مان کر مانا تو کیا مانا۔ وہ شفیع و حاکم و مختار مان آج، شفیع و حاکم و مختار مان آج، قیامت میں یہ سب دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا۔ یہ نالو تو کسی اور کلمہ پڑھ لینا تو تسی حضور منیا تو پھر بے خبر منیا۔ ایسے ایسے کتے ہیں دنیا میں مبلغ، ایسے ایسے کتے حرامزادے ہیں جو کہتے ہیں اسی جو کرنے کسی نبی نبلی نوں نہیں پتا ہوں اللہ تعالیٰ، تو پھر تو اس نبی دا کلمہ چھاڑ دے جنا نبی بے خبر ہے، بھائی اس کا کلمہ چھوڑ دو جس نبی کو تو بے خبر نبی مانتا۔ ہمیں تو اسلام نے بتایا کہ وہ جانے خبر ہے، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، وہ جانے خبر ہے ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا۔ موجم اوسط میں امام طبرانی نے لکھا، اس کو صاحب بحر شریعت نے کتاب الحج میں لکھا، ایک ثقفی اور ایک انصاری، ایک ثقفی اور ایک انصاری منا کی جامع مسجد خیف میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، دو بندے، کتنے بندے؟ دو۔ اے بیٹھے حضرت صاحب، اے بیٹھے، سانوں کی پتہ کی سوچ دے پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ کدھر سے آئے؟ عرض کرنے لگے حضور اجازت دیں تو کچھ سوال پوچھنے پوچھ لئیے، سوال پوچھ لئیے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا جی چاہتا ہے تو پوچھ لو، نہیں تو تسی بہ جاؤ، میں تمہیں سوال بھی دس دینا تو جواب بھی دس دینا، میں تمہیں سوال بھی دس دینا، میں تمہیں جواب دینا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب اپنے گھر سے چلا نا تو نے یہ سوال دل میں سوچا جو تم مجھ سے پوچھنے آیا کہ جب کوئی بندہ حج کے لیے بیت اللہ کے حج کے لیے قدم اٹھائے اور پھر سفر کر کے جائے تو ہر قدم پہ اس کو کیا نیکی ملتی، پھر جب وہ طواف خانہ کعبہ کرے پھر اس کو کیا نیکی ملتی، پھر آب زمزم پہ آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو کیا نیکی ملتی ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کرے پھر کیا نیکی ملتی ہے، پھر وہ میدان عرفات میں چلا جائے پھر اس کو کیا نیکی ملتی ہے، پھر جمرات میں جا کے کنکریاں مارے پھر کیا نیکی ملتی ہے، پھر قربانی کرے پھر کیا نیکی ملتی ہے، پھر طواف زیارت کرے پھر کیا نیکی ملتی ہے۔ جب آپ نے یہ بتائی نواب تو کھڑا ہو کہنے لگا حضور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ قطب الدین بختیار کاکی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے، آپ روز رات کو اپنے حجرے کے اندر 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ میں ویسے تو نہیں کہتا اچھی گل نہیں، ویسے تو میں ایڈے بڑے اسی عاشق رسول ہیں کہ ساڈا عشق رسول ڈلا جاتا ہے، کسی بندے نو اسی بندہ نہیں سمجھتے، بہت بڑے عاشق ہیں۔ تو دسو نا جی کہ اسی حضور پاک سے روز درود شریف کتنا پڑھنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہو۔ میدان کھول دیتا کہ لوگ جتنی مرضی دوڑ لا، جتنی مرضی دوڑ، جنہ قریب ہونا چاہتے ہو اونا زیادہ کثرت نہ درود پڑھا۔ اے بابا جی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 3000 دفعہ پڑھتے تھے، لیکن پڑھتے ہیں لوگ کے شادی ہو گئی، 1 دن 2 دن 3 دن کوئی نہیں درود شریف پڑھا۔ ایک بندہ آیا صبح انہیں آ کے قطب الدین بختیار کاکی دے ہاتھ چومے، کہے سرکار تہاڈی بڑی مہربانی۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا تہاڈی وجہ تو میرے حضور پاک دی زیارت ہوئی، ایک عرصے تو میرے دلی حسرت سے کدی حضور اپنا دیدار کروا دے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے دل میں یہ بڑی حسرت رہتی تھی کہ حضور کبھی اپنی زیارت کروائیں، اور یہ بھی رہتی تھی کہ پتہ نہیں ایمان ہی نہ ضائع ہوئے، ایمان ہی نہ۔ تو کہتے ہیں حضور نے دونوں مسئلے حل کر دیے، ایک زیارت کروا دی، دوسرے فرمان لگے مالک جس کے دل میں میری محبت ہوتی ہے اللہ اس کا ایمان ضائع کبھی نہیں کرتا، اللہ اس کا ایمان کبھی نہیں ضائع کرتا،
کہ دل حب رسول ہوئے تو اللہ بندے مومن تو کافر کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ اس آزمائش میں بھی نہیں ڈالتا کہ اس بندے کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ کی فائدہ پھر رسول اللہ کی محبت ہے جی مرد بندے ایمان لبا ہی ککھ نہیں۔ بھئی یہی تو سب سے بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں، لنگ جاؤ میرے محبوب دے غلام ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ تو اس نے آپ کے ہاتھوں میں قطب الدین مختار کاکی کہہ لیں گے سرکار تاڑی وجہ تو بڑی چرا دی حسرت پوری ہو۔ آپ نے فرمایا کیا ہو؟ کہہ لیں گے یہ دسو نا پہلے تسی روز 3000 بڑی درود شریف پڑھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا پڑھنا دے ہاں لیکن یہ تو بڑا خفیہ جا کام ہے، یہ تینوں کی میں پتہ چلا تھوڑے 3 آگے بھی ہوئے نے؟ ہاں ہاں۔ کہنے لگا میری بڑی دیر سے حسرت تھی کہ حضور زیارت فرمائے، رات آپ کے درود شریف نہ پڑھنے کی وجہ سے مجھ پہ کرم ہو گیا، آپ نے میری طلب بھی پوری کر دی اور آپ کے لیے پیغام بھی بھیجا کہ قطب الدین مختار کاکی سے کہنا جو ہر روز 3000 دفعہ درود شریف کا تحفہ بھیج رہے ہو نا وہ 3 راتوں سے نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ امتی جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ نا خوبصورت، یہ سارے بندیاں دے بڑھیاں دے بھی وال ہوندے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے ہوتے کوئی وال نہیں سی، ایتھے ایک باریک جی لائن سی بالا دے سینہ مبارک دے ہوتے ناف تک جاندی سی، اس تو علاوہ کوئی بال کناں دے ہوتے، ایتھے نک دے وچ ایتھے حشر ہویا ہوندا کناں دے ہوتے، کہندے اینو کٹ یار این لگدا جن بیٹھا ہے تھے، او صفائی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت حضور کو بنا کے بھیجا، سرخ کان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کان تھے؟ اور چہرہ روب دبدبا، یتلألؤ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، فرمایا جب کوئی حضور کا چہرہ دیکھتا تو ایسے لگتا تھا چاند چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکا کرتا تھا۔ یہ حدیث شریف میں ایسا رہا، یہ میں نے دلائل النبوت سنائی اور جو شرح سنہ کی حدیثیں سنائی 2 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وجی تھے، اتنے لیکن سادے سن۔ کیسے تھے؟ جب آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو قمیض اتار دیتے گرمیوں میں اور چمڑے کے بستر کے اوپر لیٹتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے واپسی آئے تو چہرے پہ تھکاوٹ اور نکاہت کے اثرات تھے، ایسے لگ رہے تھے جیسے تھکے ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نے آرام کرنا، تو آپ نے عموماً بسترے کی 2 تہیں لگائی ہوتی تھی، تو آپ کے آرام کے لیے چمڑے کی 4 تہیں کرتی کہ نرم ہو جائے۔ تو صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا کے آئے، آپ نے فرمایا سیدہ حفصہ رات میرے بسترے کو کیا کیا؟ رات میرے بسترے کو کیا کیا؟ عرض کی حضور آپ کے آرام کے لیے میں نے نرم کرنے کے لیے اس کی 2 تہوں کی بجائے 4 لگا دی۔ فرمایا اسی لیے تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ سادہ تھے اور سادگی پسند تھے، لیکن تھے باروب۔ کتنا روب تھا؟ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں لکھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے باروب آدمی تھے، اتنے باروب آدمی تھے کہ آپ بولتے بھی کچھ نہیں تھے تو روب پڑ جاتا تھا، اتنے باروب تھے۔ اور اس کے لیے جو صاحب مشکات نے حدیث لکھی، کہا یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آتا تھا تو روب پڑتا تھا، یہ نہیں تھا ہوتا، بلکہ کوئی مدینہ المنورہ سے 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی مسافت اگر شرعی مسافت بنائیں تو 3 دن میں شرعی مسافر بنتا ہے تو 90 کلومیٹر اور 30 دن میں 900 کلومیٹر۔ ایویں سمجھو مجھے مدینہ شریف تو ریاض 1000 کلومیٹر ہے، یا پاکستان تو کراچی تو تھوڑا نیڑے سکھر تک یہ 1000 میل ہے۔ اتنی دور ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے ابھی اپنے گھر میں پروگرام بنا رہا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اس کے دل میں رسول اللہ کا روب پیدا فرما دیتا تھا۔ اتنی باروب شخصیت، کوئی مذاق نہیں کر سکتا تھا آپ کے سامنے۔ آپ خود اجازت دے دیتے تو ٹھیک، آپ خود اجازت خود مزاج فرما لیتے، محبت والی گفتگو فرما لیتے تو آپ کا مزاج تھا۔ ایک عورت نے، بوڑھی مائی نے پوچھا، کہنے لگی حضور
میں جنتی جاواں گا نہیں نہیں، یہ آپ نے مزاح فرمایا، مذاق نہیں، انبیاء مذاق نہیں کرتے، مذاق میں عزت کی تذلیل ہو جاتی ہے، عزت نفس مجروح ہوتی، مذاق نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں آپ نہیں جائیں گے، تو رونے لگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی نہیں جاؤ گی، جوان ہو کے جاؤ، جوان ہو کے جاؤ۔ ایک بندے نے کہا حضور مجھے اونٹ دے دیں، تو آپ اس کو خوش مزاج موڈ میں، فرمایا ہمارے پاس تو اونٹنی کا بچہ ہے، اونٹنی کا بچہ ہے۔ کہہ لیں نا 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 مجھے تو اونٹ ہی چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو اونٹنی کا بچہ ہے، اور 2-3 بار کہا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ میں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔